بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون بفضل ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم جو سبق سیکھنے جا رہے ہیں اولیاء اللہ کی شان میں تصوف کی کتاب کے حوالے سے ہم حضرت داتا گنج بخش حجویری کی کتاب کشف المحجوب سے، آپ کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب سے ہم تصوف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمیں اس کتاب کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم بفضل خدا تصوف کی دنیا میں ایک معروف کتاب حضرت شیخ علی حجویری معروف بھی داتا گنج بخش قدس اللہ سرہ العزیز کی کتاب سے آپ کے سوانح حیات پر ہم نظر پیرا ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کی کتاب، آپ کی سوانح حیات سے آپ کے جو معاملات آپ نے لکھے تصوف کے، اس سے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا کرے اور راہ سلوک پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ علی حجویری معروف بھی داتا گنج بخش حجویری قدس اللہ سرہ العزیز، آپ کا اسم گرامی خود آپ کی تحریر کے مطابق علی بن عثمان گلابی یا علی بن عثمان بن الجلابی الغزنوی ہے۔ آپ غزنی کے قاری قریبہ گلاب اور حجویر کے رہنے والے تھے۔ اس کے مطابق مناسبت سے کبھی آپ خود کو گلابی اور کبھی حجویری تحریر فرماتے، یعنی آپ کی کتاب میں کہیں جگہ پر آپ نے اپنے نام کے آگے حجویری لکھے، کبھی گلابی لکھے، کیونکہ آپ گلابی یہ شہر کے رہنے والے تھے جس میں غزنی یہ شہر گاؤں ہے۔ کشف المحجوب میں متعدد جگہ آپ نام نامی تحریر فرمایا ہے اور اس کی توجیہ بھی فرمائی ہے۔ قارئین ترجمہ میں اس کی توجیہ فرمایا ہے۔ اب آپ بر صغیر ہند اور پاکستان میں داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ گنج بخش کا لقب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مزار فرائض الانوار پر چلہ کشی کے بعد باوقت رخصت ایک الوداعی منقبت میں پیش کیا تھا، یعنی جب خواجہ غریب نواز عطائے رسول کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا جا رہا تھا تو آپ سب سے پہلے جو مزار اقدس پہ آپ نے سلامی پیش کیے وہ مزار تھی حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ نے وہاں پہ 40 دن مراقبہ اور مشاہدہ میں اور تلاوت قرآن میں، تلاوت ریاضات میں 40 دن اپنے بتائے، اور جب آپ وہاں سے 40 آج بھی عطائے رسول کا چھلا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں، جہاں پہ داتا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں پہ بیٹھ کر چلہ کشی کیے تھے، وہ جگہ آج بھی داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کے پاس میں موجود ہے۔ آپ جب وہاں سے رخصت ہوئے، حضرت خواجہ غریب نواز جب وہاں سے رخصت ہوئے تو رخصتی کے ٹائم پہ آپ کو گنج بخش کا لقب سے آپ نے یاد فرمایا۔ اب آپ کا سلسلہ نسب، یعنی حضرت داتا گنج بخش حجویری کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ آپ سلسلہ نسب سے جس پر آپ کے اسرار سوانح نگراں نے اتفاق کیا ہے،
یہ ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ بن سید علی رحمۃ اللہ علیہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بن شوجا رحمۃ اللہ علیہ بن ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ بن حسن اصغر رحمۃ اللہ علیہ بن زید بن حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ بن علی ابن طالب. اس طرح آپ ہاشمی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے. یعنی آپ سید شاداد ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں پشت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولادوں میں سے ہے. آپ سلسلہ ولادت اور آپ کا سلسلہ ولادت اور وطن کاشا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجوب میں جس طرح اپنا مولید و مسکن اپنا اور اپنے والد و جد گرامی نے کے نام بیان فرمایا ہے اور ان حضرات کے بعض احوال زندگی بھی بیان فرمایا، آپ کے سال ولادت کے تعین میں جو اتفاق پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا. عام طور پر آپ کا سال ولادت 400 ہجری تعلیم کیا جاتا ہے اور مولود وطن کے سلسلے میں کوئی اتفاق نہیں ہے. تمام سوانح نگراں پر اس متفق ہے کہ جلاب اور ہجویر جو غزوہ کے قریے یا محلے تھا آپ کا مولود اور مسکن رہا ہے. کشف المجوب میں آپ نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ وطن کی صحاحت اس طرح فرمائی ہے: علی بن عثمان بن علی الگلابی الغزنوی ثم الحجویری. یعنی آپ کا سال ولادت 400 ہجری ہے اور آپ کا وطن گلاب الحجویری ہے. یہ آپ نے کشف المجوب میں تحریر فرما دیے ہے. جلاب اور ہجویری کے سلسلے میں صحابہ سگول اولیاء نے اس طرح تشریح کی ہے کہ جلاب اور حجویری غزنوی کے 2 محلے تھے. آپ پہلے جلاب میں رہتے تھے، بعد میں آپ حجویری میں منتقل ہو گئے. حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان، کیونکہ آپ فارسی تھے لیکن آپ بہت اچھے سے علم فارسی اور عربی زبان کے آپ کتابیں تحریر فرماتے. آپ کی کچھ کتابوں کے نام میں آپ کو بتانا چاہوں گا. آپ کی تصنیف میں کتاب فنا اور بقا، اسرار الخلق والمحنات، کتاب البیان لی اہلیل عیان، نحو القلوب، منہاج الدین ایمان، شرح کلام منصور الحاج اور دیوان شعراء جس زبان میں تھی آج اس تصنیف میں کسی کا وجود نہیں ہے. یعنی ان تمام کتابوں میں آپ نے قریب 9 سے 10 کتابیں لکھے، جس میں سے صرف ایک ہی کتاب کا رسالہ ملتا ہے اور وہ ہے کشف المحجوب، جو بر صغیر ہند اور پاک میں بڑی مشہور اور معروف تصوف کی کتابیں ہیں. یہ کتاب، کیونکہ یہ بھی کتاب جو تھی فارسی میں اور عربی میں لکھی گئی، اس کے بعد میں پھر اس کو اردو میں اور پھر ہندی اور انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. شیخ حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب کشف المحجوب نے جہاں ایک طرف تصوف کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی اس کو دور کی اور دوسری طرف اس تصوف کی راہ کی آسانیاں کھول دی. کشف المحجوب کی قبولیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ صوفیہ اکرام کے مشہور تذکرہ نگرانوں مثلاً خواجہ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جامی قدس اللہ سرہ العزیز صاحب، حضرت خواجہ محمد فارس صاحب اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تذکیروں میں بھی کتاب کا حوالہ دیا. یعنی کشف المحجوب کے حوالے آپ لوگوں نے بھی دیے. اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے کشف المحجوب
قبول فرمایا. یعنی تصوف کی دنیا میں جو میں نے نام لیے یہ سب اس زمانے کے بڑے بڑے مشائقین گزرے جنہوں نے کشف المحجوب داتا گنج بخش حجویری کی کتاب کے حوالے اپنے عاشقاں اپنے مریدوں کی رہبری سے کتابوں سے رہبری کیے. کشف المحجوب میں جو رموز طریقت اور جن حقائق معرفت کو منکشف لکھا گیا ہے ان کی بنیاد حضرت داتا گنج بخش قدس اللہ سر العزیز نے جو بھی کشف المحجوب میں داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معرفت کے تعلق سے جو لکھا ہے وہ تمام چیزیں حضرت داتا گنج بخش حجویری نے کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، حدیث اور تمام سنتوں سے آپ نے اس کتاب کے حوالے عطا کیے، اس کتاب میں حوالے عطا کیے. میں داتا صاحب قدس اللہ سرہ اپنی کتاب تصنیف لطیف میں بھی کیا ہے کہ یہ اس کی قبولیت کا راز ہے کہ آپ کے بعد بزرگان طریقت اور احباب تصوف کے لیے وہ ہمیشہ کام دیتی رہی ہے. جس طریقے سے داتا گنج بخش حجویری کا ولادت کے بارے میں برابر معلومات نہیں ملتی، اسی طریقے سے آپ کی وفات کے سال کے بارے میں بھی برابر معلومات نہیں ہے. لیکن پھر بھی تمام لوگوں جو سال آپ کا نکالا جاتا ہے 465 ہجری، سبھی لوگ مانتے ہیں کہ آپ کی سال 465 ہجری میں آپ کا سال وصال ہے. آپ کا مزار لاہور شہر میں داتا گنج بخش کی نگری داتا نگری کے نام سے مشہور ہے. آپ سرزمین پاکستان لاہور میں آرام فرما ہے. یہاں کی فضا میں ہر وقت اور ہر لمحہ ذکر خدا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری اور ساری رہتا ہے. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے جھولیاں بھرنے والوں کی ہر وقت اللہ جھولیاں بھرتا رہتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اس ادنا غلام نے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے بارے میں مختصراً آپ کو کتاب کشف المحجوب کے ذریعے مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ ہمیں اس پہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.